یہ غیر مسلم کو جی قربانی کا گوشت اس میں بہتر ہے کہ نہ دیا جائے، لیکن اگر دے دیں گے تو ممانعت نہیں ہے پاکستان کے غیر مسلموں کو، اس لیے کہ یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور یہ یہاں کے رہنے والے جو غیر مسلم یہ ذمہ ہیں، اگر ان کو دے دیا جائے تو ممانعت نہیں ہے۔ صدقہ نہیں دے سکتے کہتے ہیں؟ جی نہیں، ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جانور کو جی چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، اور دوندا اور کھیرا دونوں باتیں کر دیں۔ غازی صاحب، دوندا اور کھیرا یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ اصل تو حدیث پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ جانور اگر بکرا ہے تو 1 سال عمر ہو، گائے ہے تو 2 سال ہو، اونٹ ہے تو 5 سال ہو۔ اس کی نشانی کے لیے 2 بڑے دانت جب جانور کے ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کو دوندا کہتے ہیں۔ تینوں جانوروں کے؟ جی تینوں جانوروں بکری کے بھی، گائے کے بھی، اور ان کو دوندا کہتے ہیں۔ 2 بڑے دانت ان کے واضح ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کے 2 دانت بڑے واضح نہیں ہوئے، عمر اس کی پوری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے میں وہ بڑا، دیکھنے میں نہیں، عمر پوری ہو جائے، اچھا عمر پوری لازمی، یہ یقینی بات ہے، کیونکہ بعض بیپاری جو ہے وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے اگر یقین ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے اگر 1 دن بھی کم ہے اس کا سال سے تو پھر وہ جائز نہیں ہے بکرا۔ لہٰذا 1 سال جب پورا ہو جائے اور یقین ہے تو پھر بے شک وہ کھیرا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے 2 دانت واضح نہ بھی ہوئے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ پھر پتہ کیسے لگے گا؟ مثلا بندے نے جھوٹ بول دیا، ہم جاتے ہیں خریدنے کے لیے بکرا، تو ہمیں پھر اسی واسطے انہوں نے کہا کہ پھر دوندا جو علامت ہے نا، 2 بڑے دانت، یہ آتے ہی اس وقت ہیں جب سال پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کھیرے کے معاملے میں مشکوک ہے معاملہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ہے کہ اگر دمبا ہو چکی والا، تو وہ اگر 6 ماہ کا بھی ہے لیکن فربا ہے، موٹا نظر آتا ہے دیکھنے سے، تو وہ چل جاتا، تو وہ جائز ہے اس کی قربانی۔ لیکن اس میں وہ جو اختصاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 2 صحابہ کے ساتھ ہوا کہ جب آپ نے قربانی کے جانور تقسیم کیے تو ایک بچہ تھا، ابھی وہ سال سے کم کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لو پھر تم یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کان کٹا، کان کتنا کٹا ہو، کتنا زخمی ہو تو دی جا سکتی، کتنا ہو تو نہیں؟ 1/3 سے کم ہے، اگر یعنی 3 حصے کم ہے، اس سے کم ہے اگر کان کٹا ہوا ہے یا دم، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اکثر ذرا سمجھا دے، 3 حصے کٹا ہوا ہے یا تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے؟ 3 حصے کٹا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر 1 حصہ کٹا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ آدھا بھی کٹا ہو پھر بھی ہو جائے گی؟ جی نہیں، آدھا اور اس سے زائد کٹا ہو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، آدھے سے کم ہونا چاہیے، آدھے سے کم۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے سوراخ ہوتا ہے کان کے اندر تو اس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور دم کا بھی یہی حکم ہے کہ دم بھی اگر آدھے سے زیادہ، سینگ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر جڑ سے اکھڑ جائے۔ بسا اوقات سینگ میں 2 مسئلے آتے ہیں، ایک اس کے اوپر خول ہوتا ہے، وہ بسا اوقات اتر جاتا ہے، خول کے اترنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آدھے سے زیادہ یا جڑ سے اکھڑ جائے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدھے سے کم ہے تو اس کی قربانی۔ اچھا، قربانی کا جانور لیا ہوا ہے بالفرض، خرید لیا ہے، اب وہ 1 دن پہلے زخمی ہو گیا دوڑ لگاتے ہوئے یا کچھ ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایسا عیب اس میں پیدا ہوا کہ جو اس کی سینگ مارکیٹ ٹوٹ گیا، بالفرض جڑ سے نکل گیا سینگ، پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یعنی اس کے لیے عام اصول یہ ہے کہ مارکیٹ ویلیو کا اعتبار کر لیا جائے۔ اگر عیب ایسا پیدا ہوا جس سے مارکیٹ ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے، مثلا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، سینگ نکل جاتا ہے، یا کوئی اور عیب، کان کٹ جاتا ہے، دم نکل جاتی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر عیب ایسا معمولی ہے کہ اس سے مارکیٹ ویلیو کم نہیں ہوتی تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، جی کالر اور لے لیں۔ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں صرف ایک فکرہ فرما دیں، آپ تو نکل گیا۔ جی، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ کریم کے کرم سے امید ہے کہ اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم، اور یہ صغیرہ گناہ ہے۔ السلام علیکم جی، حماد صاحب فرمائیں۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ میرا سوال ہے کہ قربانی گھر کے سربراہ کے نام ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ باقی گھر والے جو ہے کیا ان میں شامل ہو سکتے ہیں، یا کہ یہ ایک ہی آدمی کے نام ہوتی رہے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جو اس 10 دن کے اندر کہتے ہیں کہ حجامت نہیں کرنی چاہیے، وہ سارے گھر والوں پر لازم ہے کہ یا جس کے نام قربانی ہوتی ہے کہ اس ایک آدمی کے اوپر لازم ہے؟ نیکسٹ جی، السلام علیکم جی، فرمائیں جی عبدالحمید صاحب۔ جی ہاں جی جی فرمائیں عبدالحمید صاحب۔ ہاں سر، میں نے عرض کیا تھا کہ میری ایک قربانی ہے۔ کیا؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے عرض کیا تھا کہ میری قربانی ہے، والدہ صاحبہ زندہ حیات ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اپنا پروڈیوسر صاحب؟ والدہ صاحبہ زندہ حیات ہیں۔ نیکسٹ جی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نورین بیٹے بتاؤ۔
سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی عورت دوران عدت جو ہے اپنے شوہر کی نام کی قربانی کر سکتی ہے؟ عدت میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور حمید صاحب کا کیا تھا سوال جو دوسرے نمبر پہ؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ابھی لے لیتے ہیں جواب لیں جی۔ جی آپ فرما دیں جی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے سربراہ اگر قربانی دے رہے ہیں، سب یہ ایک بہت بڑا غلط ہمارے ہاں مغالطہ پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر دی تو سب کی ہو گئی۔ ہاں، شریعت کا اصول یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں، ٹھیک ہے، صاحب نصاب کے لیے 52.5 تولے چاندی ہے جو موجودہ مالیت کے اعتبار سے تقریباً 55,000 روپیہ پاکستانی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس شخص کے پاس اس کی حاجات اصلیہ سے زائد 55,000 روپیہ ہے اور وہ عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے، سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، چاہے وہ لڑکا ہے، لڑکی ہے، گھر میں بہو ہے، مرد ہے، عورت ہے، سب کو قربانی۔ ایک نے گھر میں سے قربانی بالفرض دینی ہے تو یہ جو بال کٹوانے یہ سب کے لیے لازم ہے؟ نہیں غازی صاحب، بال کٹوانے کا حکم پہلی بات تو یہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب ہے، یہ حکم مستحب ہے، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ قربانی کرنے والا بھی کرے اور جس نے قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ بھی کرے گا تو حدیث پاک کے مطابق اسے بھی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ جی والدہ زندہ ہے، قربانی ایک ہی دے رہے ہیں، مثلا بکرا دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ کے لیے کی طرف سے پہلے اس کا جواب پہلے آ گیا اصولی طور پر۔ اگر والدہ بھی صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس وہ مالیت موجود ہے 55,000 روپیہ اپنی ضروریات سے زائد، تو ان کی قربانی الگ سے ہوگی، لیکن اگر وہ اتنی مالیت کے مالکہ نہیں ہیں تو پھر ان کی طرف سے قربانی لازم نہیں ہے، جو مالک ہوگا وہ قربانی کرے گا۔ عورت عدت میں ہے، نمبر 1 سوال، وہ دے سکتی ہے قربانی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے بھی قربانی دیتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجود تمام ازواج کی طرف سے قربانی فرمائی ہے، ان کی طرف سے ایک جانور ذبح فرمایا پورا، اور ان کو بتا بھی دیا، ازواج مطہرات کو بتا دیا گیا۔ اس وقت حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ موجود حیات نہیں تھیں، یہ بات کا واقعہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی ہر سال اضافی فرمایا کرتے تھے اپنی تمام امت کی طرف سے، امت میں وہ بھی شامل ہے، اس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ شامل ہے، اور خاتون اگر عدت میں ہو، وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی مجاہد آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ قربانی کی فضیلت پہ آ جائے۔ قربانی کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے ساتھ ہی تاریخ قربانی بھی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں، باقاعدہ جو اس کی ایک شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے جو سورہ کوثر میں ہم دیکھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی ربک ونحر انا شانئک ھو الابتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب یہاں سے محدث مفسرین کرام نے لکھا کہ نماز سے مراد عید کی نماز ہے اور قربانی کرنے سے مراد جو ہم بقرہ عید پہ جو یہ قربانی کرتے ہیں یہ رب کا ونحر سے فصل رب کا مراد عید۔ علامہ جساس نے لکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے لکھا، اس جانب اشارہ باقاعدہ فرمایا، تصریح فرمائی بلکہ۔ اچھا وہ کہتے ہیں نا والفجر ولیال عشر جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، والفجر سے مراد وہ اشارہ تو ظاہر ہے کئی جگہوں پہ موجود ہے۔ اچھا یہ میری نئی بات ہے کہ یہ جو فصل رب کا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح قربانی کا جو فلسفہ قرآن کریم میں بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یاد رکھو اللہ کے ہاں تمہاری قربانی کا گوشت خون وغیرہ نہیں پہنچتا، اس کی جسامت اللہ کے ہاں ویلیو نہیں رکھتی، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی رکھتا ہے کہ تم کس تقوی سے اور کس نیت سے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی اپنی پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی بٹ صاحب، مطلب مہنگے ہم نے سودا، مہنگا دکاندار ہیں، مہنگائی کر دی، ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ دی، افسر ہے رشوت لے لی، کوئی اور منصب پہ ہے رشوت لے کے تو قربانی دے دی، تو قربانی تو ہو گئی نا۔ غازی صاحب آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، مفہوم حدیث ہے اللہ کریم طیب ہے اور طیب مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اچھا، پاکیزہ مال رزق حلال سے جو کمائی ہوئی قربانی ہے، چاہے وہ معمولی سے معمولی جانور کی کیوں نہ ہو، وہ درجہ قبولیت پا لیتی ہے، اور اس کے حرام سے، لوٹ مار سے
اور لوگوں کے رگوں سے خون نچوڑ کر، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، لوگ بڑی بڑی مہنگی قربانیاں 10 لاکھ کا بیل اور 15 لاکھ کا 10 لاکھ کروڑ روپے کا. جی اب سوچیں کہ رزق حلال کمانے والا تو اپنے پیسے کو ایسے نہیں لوٹا سکتا. یقیناً اس نے پورا سال قوم کی رگوں سے خون نچوڑا ہے مہنگائی کر کر کے، اور جب اربوں روپیہ کما لیا ہے تو 1 کروڑ روپیہ قربانی کر کے غازیوں میں نام لکھوا رہا ہے. ٹھیک. تو اب یہ جو طرز عمل ہے اس میں ایک دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانی افضل وہی ہے کہ جو موٹی تازی ہو اور قیمت کے اعتبار سے بھی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہو، لیکن رزق حلال ہونا بنیادی شرط ہے.